بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ ہے۔ آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے 2 ماہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ آئینی بینچ 5 نومبر سے 4 جنوری 2025 تک کے لیے بنا تھا۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ ہے۔ آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ بات کر لیتے ہیں، حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، بتائے گا اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں، سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے آج، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوگا۔ دن 11:30 بجے اس اجلاس کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ روز جو ہے ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا تھا اجلاس کا، اور اجلاس کے اندر بیسک جو ایجنڈا ہے وہ آئینی بینچ کی جو ہے وہ مدت میں توسیع کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ زیر غور آئے گا، کیونکہ جو پہلے آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا 7 رکنی، وہ جو ہے 2 مہینے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، جو کہ 5 نومبر 2024 سے 4 جنوری 2025 تک جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا۔ تو آج جو ہے اجلاس کے اندر اس کی توسیع کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ زیر غور آئے گا۔ اور دوسری جانب سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے قبل جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بھی خط سامنے آ چکا ہے، اور بیسکلی جو ہے اس خط کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئینی بینچ کے لیے جو ہے ایک میکنزم تیار کرنا چاہیے کہ کتنے ججز ہونے چاہیے آئینی بینچ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو ججز ہیں انہوں نے آئینی فیصلے کتنے کیے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک میکنزم تیار کیا جانا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آئینی بینچ میں ججز کو تعینات کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو خط تحریر کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے آئینی بینچ تشکیل دیے جا چکے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ایک میرٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ججز کی تعیناتیاں تقرریوں کے حوالے سے جو رپورٹ مانگی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز سے، ان سے جو ہے ان کی مخالفت انہوں نے کی ہے کہ جو ہے وہ رپورٹ ان سے نہ مانگی جائے، کیونکہ وہ جو ہے ایک ون سائیڈڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو خط ہے وہ سامنے آیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے قبل، جو کہ آج دن 11:30 بجے ہونے جا رہا ہے۔ بیسکلی ایجنڈا بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے کے اندر آئینی بینچ کے جو 2 ماہ کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، جو کہ 4 جنوری 2025 کو ختم ہونے جا رہا ہے، اس سے قبل 4 جو ہے جنوری کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 9 مئی سمیت احتجاج کے تمام 23 مقدمات میں بشریٰ بی بی نے خود کو سرنڈر کر دیا۔ بشریٰ بی بی انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں وکلاء کے ہمراہ پیش۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے محمد فیصل ملک نے 23 مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کر دیں۔ بشریٰ بی بی کی گاڑی کو انسداد دہشت گردی عدالت کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ وکلاء کا پینل درخواست ضمانت کی پیروی کرے گا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج کمرہ عدالت پہنچ گئے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمر ایوب کے خلاف 5 مقدمات میں درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں عمر ایوب کی عبوری درخواست ضمانت کنفرم کر دی، جبکہ تھانہ پارہ کے مقدمے میں نام نہ ہونے پر عمر ایوب نے درخواست ضمانت واپس لے لی ہے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پولیس سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقدمات کا ریکارڈ آ جائے تو دیکھتے ہیں کہ عمر ایوب کا نام شامل ہے یا نہیں۔ آج ہی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ کر دوں گا۔ عدالت نے پولیس ریکارڈ آنے تک درخواست ضمانتوں کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے 2 درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ بات کر لیتے ہیں رضوان قاضی سے۔ رضوان، بتائے گا سماعت کا حوال۔ جی، پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب آج 5 مقدمات میں درخواست ضمانت کے لیے جو ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت میں 2 درخواست ضمانتوں پر سماعت کے دوران عمر ایوب اپنے وکلاء بابر امان، آمنہ علی اور دیگر کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ عمر ایوب کے خلاف کار سرکار میں مداخلت، دھمکیوں، دفعہ 144 میں دیگر دفعات کے خلاف کے تحت یہ مقدمہ درج ہے، اور عدالت نے عمر ایوب کی تھانہ سیکریٹریٹ کے ان مقدمات میں درخواست جو ہے وہ ضمانت جو ہے کنفرم کر دیا ہے۔ اس کے بعد عمر ایوب تھانہ بارکو کے 2 اور تھانہ کوراگ کے 1 مقدمے میں ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف محمود کی عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت نے پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا، اور عدالت
نے ریمارک کی ہے کہ مقدمات کا ریکارڈ آ جائے تو دیکھتے ہیں عمر ایوب کا نام شامل ہے یا نہیں۔ عدالت یہ بھی کہنا تھا کہ آج ہی درخواست ضمانت پر فیصلہ کر دیں گے اور عدالت نے ان 3 مقدمات کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر سماعت میں وقفہ کر دیا ہے۔ جی سماعت میں وقفہ کر دیا ہے۔ رضوان آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات میں مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم نے معاملہ جلد حل کرنے کی ہدایت کی تو مولانا نے 1-2 دن میں خوشخبری کی نوید سنا دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت، وزیر اعظم کی معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل اور اتحاد تنظیمات المدارس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو معاملہ آئین و قانون کے مطابق جلد حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دینی مدارس کے حوالے سے منظور ہونے والے بل پر بات چیت کے لیے دعوت دی۔ ان کو ادراک تھا کہ اتحاد تنظیمات المدارس کے موقف سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں عملی اقدام انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے گی، اور میں بھی اس ساری صورتحال سے تنظیمات مدارس دینیہ کو آگاہ کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز 1-8 دن کے اندر ہم اس حوالے سے بھی خوشخبری سنیں گے اور ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف رکھا کہ یہ بل دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد ایکٹ بن گیا ہے۔ صدر نے جو ایک اعتراض لگایا اس کا جواب دے دیا گیا، دوسرا اعتراض ہو نہیں سکتا تھا اور اس کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ جو دوسرا اعتراض انہوں نے بھیجا، تو ایک تو دوسرا اعتراض آئینی طور پر بنتا نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ وقت گزرنے کے بعد جو مدت آئینی مدت ان کے پاس تھی وہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھیجا ہے، اور پھر وہ بھی اس وقت تک اسپیکر صاحب کے دفتر میں نہیں پہنچا۔ ملاقات میں عبدالغفور حیدری، کامران مرتضی، راجہ پرویز اشرف، قمر الزمان قاہرہ شریک تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملاقات ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا خصوصاً کرم میں پائیدار امن کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کرم میں قیام امن کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ کرم میں جنسی ایشو پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ آفتاب احمد شیرپاؤ بزرگ سیاستدان ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آفتاب احمد شیرپاؤ کی سیاسی خدمات کا ہر کوئی معترف ہے۔ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی نے کرم میں قیام امن کے لیے تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اجلاس میں ضلع خیبر کے علاقے 13 اور جانی خیل میں سیکیورٹی کی تازہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پشاور سے شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، آئی جی اور صوبائی اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں کرم کا زمینی رستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولنے کا سیکیورٹی میکینزم ترتیب دیا گیا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہنگامی بنیادوں پر وفاقی اور صوبائی حکومت خصوصی ایئر سروس شروع کرے گی۔ علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا۔ اجلاس میں تیرا اور جانی خیل میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ علاقوں میں عارضی نقل مکانی کروانے پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ بلاول بھٹو نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید تیز کریں تاکہ سی ای سی میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے بلاول بھٹو زرداری کو حکومت سے مذاکرات کی روشنی میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا اور حکومت کی جانب سے آئندہ ہونے والی قانون سازی پر بریفنگ بھی دی۔ اجلاس کے شرکاء نے وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف صوبوں کے ساتھ کی جانے والی یقین دہانیوں پر ہونے والی پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ حکومت کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید تیز کریں تاکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو تو اس میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے۔
اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔